اب یہ جو آپ کی عمر ہے نا، اس کو ہم رومانٹک ایج کہتے ہیں. رومانٹک ایج کا مطلب اس کو آج کی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا غلط خیال ہے. ہم رومانٹک ایج اس کو کہتے ہیں جس میں ہر فرد 3 بغاوتیں کرتا ہے. 3 ریبیلین اگینسٹ دی اسٹیٹ کرتا ہے. کوئی بھی حکومت ہو اس کے خلاف ینگ ایج اس کو، یا وہ ایک رومانٹک خیال والا اس کے خلاف ریبیل کرے گا. اس ریبیلین اگینسٹ پیرنٹس، ضرور فادر اور پیدر کی جو لڑائی شروع ہو جاتی ہے بچوں میں، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ تم یو اولڈ پیپل یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس، اور یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم ان اصولوں پر چلو. بچے کہتے ہیں نہیں، آج کے اصول تو موبائل ہیں، ہم تو موبائل نہ دیکھیں نہ سنیں تو ہماری زندگی ہمیں ادھوری سی لگتی ہے. اور تیسری جو ہے یعنی ریولوشن اگینسٹ دی سوسائٹی ہے. تو ہم ان کو رومانٹک ایج کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریولوشن کاز کرتی ہے. مگر اگر سچ پوچھو، اگر اس کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ دیکھو کہ ہمیں اسلام کا ینگ آدمی ہونے سے کیا بولتا ہے، تو آپ حیران ہوگے کہ مدد کرنا، کسی کا دھیان رکھنا، ہمسائے کو بہن بھائیوں کی طرح پالنا، ہر چیز میں ہیومینیٹیرین ہونا، آج ہم این جی او سے متاثر ہو رہے ہیں. عجیب سی بات ہے، آج این جی او سے. آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ جب آرمیڈا کی جنگ شروع 1588 میں، تو انگریز نے کچھ 4 لیٹر لکھے سلطنت برطانیہ نے، میرا خیال ملکہ وکٹوریہ تھی، آٹومنز کو لکھے. ان میں 1-2 جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ کی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو پلیز ہماری پبلک کا کھانے پینے کا خیال کریں. اینڈ فار 50 ایئرز آٹومن مسلمز ان کو مسالے بھی بیچتے رہے، آٹا بیچتے رہے، چینی بیچتے رہے. کیا دن پلٹے؟ دن تو پلٹے ہی ہیں، چلے آ رہے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہتے. اور یہی امریکہ جس سے ساری دنیا خوف زدہ ہے، 100 سال پورے سمندری ٹیکس دیتی رہی ہے. پریزیڈنٹ روز ویلٹ کے زمانے تک یہ آٹومن امپائر کو سمندر کے ٹیکس پے کرتی رہی. تو ابھی کوئی اتنی زیادہ دیر تو نہیں گزری. 1912 میں وہی فاٹ دی لاسٹ بیٹل. میں بھی اس لیے کہتا ہوں کہ ترک میرے جیسے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہم نسل ہیں، میرے لوگ ہیں، آپ کے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں. ہمارا رشتہ وہ ہے نہیں میں ترکوں کو غیر قوم سمجھوں یا میں عرب کو غیر قوم سمجھوں. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ کل مومن اخوہ، یہ سب مسلمان بھائی ہیں. تو کل کی بات ہے، میرے بھائیوں نے گیلیپولی اور چنکالے میں اپنے سے دگنا فورسز کو اتنی بری طرح شکست دی ہے، برٹش کے اور آل دنیا کے اجتماعی فورسز کو. تو پھر مجھے اقبال کا شعر آتا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. امید ہے کہ شعر اور شعرنیاں سب ہوشیار ہوں گے. امید ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھے گا. اور وہ جو میں احسان دانش کا شعر سنا، شرمندہ نہ ہو کہ تم مسلمان. دانش بہت اچھی بات کرتا ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. If you want to be a Muslim, if you want to be a Muslim, then be a Muslim. اللہ آپ کو کرم فرمائے، خیر دیں.